الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع الجوامع للسیوطی حدیث نمبر 22352. جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. اور اعلیٰ حضرت کی تمنا کیا ہے؟ کاش ہماری بھی وہ تمنا بن جائے. تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چیٹھی ملی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قیامت کے 100 نام سلسلے کا نام ہے. اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. قیامت کا دن اتنا عظیم دن ہے کہ قرآن نے 100 سے زائد نام اس کے ذکر کیے. بہت سے نام پچھلے سلسلوں میں بیان کیے گئے، آج بھی عرض کیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں توجہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. یوم العذاب قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے ایک نام ہے، اور کئی بار اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور ہمیں عذاب کے دن سے ڈرایا گیا ہے. عذاب کا مطلب ہے سزا دینا، نہیں کسی جان کو برائی کے بدلے میں سزا دینا، یہ عذاب ہے. پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا. تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی سارے لوگوں کو ڈراؤ، خواہ مومن ہو یا کافر. فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، تا قیامت آپ کی نبوت قائم ہے، کیونکہ الناس میں کوئی قائد نہیں. تا قیامت علماء اولیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، یعنی آپ کے نائب کی حیثیت سے لوگوں کو ڈراتے رہیں گے. پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے گا جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو. کون سا دن؟ قیامت کا دن. پارہ 29 سورہ معارج آیت نمبر 11 یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم یعنی کافر آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے. تفسیر نور العرفان. کفار ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر ہر ایک اپنی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوگا کہ دوسرے کا حال نہ پوچھے گا. بروز قیامت ایسا معاملہ ہوگا. پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا عذاب یعنی اللہ کا سا کوئی نہیں کرتا. تو عذاب، یوم عذاب، عذاب کا دن، سزا کا دن قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں سے
ایک نام ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ اللہ تعالی اپنی مخلوق میں جو چاہے کرتا ہے، یہ مخلوق پر اس کا ظلم نہیں، استغفر اللہ، بلکہ اگر تمام آسمانوں و زمینوں کی مخلوق کو اٹھا کر اللہ تعالی جہنم میں ڈال دے تو یہ بھی اس کا ظلم نہیں۔ اللہ مالک ہے، اور مالک اپنی ملک میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کو اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور برے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا، یہ اس کا عدل ہے، اور ہم اس سے عدل نہیں فضل کا سوال کرتے ہیں۔ عدل کریتا تھر تھر کمبل، اونچیاں شانہ والے فضل کریتا بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے فضل کریتا بخشے جاسن، میں ورگے منہ کالے۔ کفار کو جو عذاب ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں اس کا ارشاد ہوتا ہے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ کفار جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور بھی مالک کو پہچانتا ہے، یہ بدتر ہیں ساری مخلوق میں۔ تو یہ چاہے سائنٹسٹ ہیں چاہے جو بھی ہیں ترقیاں کر جائیں، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو بدترین مخلوق ہے۔ اور بھی کئی آیات میں اس کا ذکر کیا گیا کہ کفار کو ہمیشہ کا عذاب ہوگا ان کی بری نیت پر۔ یہ جتنے عرصہ بھی رہتے دنیا میں انہوں نے کفر پر ہی اڑے رہنا تھا اور گناہوں پر ہی اڑے رہنا تھا، تو کافروں کا عذاب مستقل ہوگا، اور سب سے جو دردناک عذاب ہوگا وہ منافقین کو ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 145، ترجمہ کنز الایمان، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ کافر تو واضح ہے، مگر منافق جو ہے دنیا میں اسلام کا اظہار کرتا ہے، اسلام کے مجاہدین سے بچا رہتا ہے، اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا، مذاق کرنا اس کا شیوا ہے۔ ریاکاروں کا عذاب کچھ اور ہوگا، جیسے کہ جہنم میں ایک وادی جب الحزن ہے جو کہ اس امت کے ریاکار قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور سب سے کم عذاب جو جہنم کا ہوگا استغفر اللہ وہ یہ ہوگا کہ آگ کے جوتے اور تسمے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ کھولتا ہوگا۔ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے عرض کیا، اور عذاب سے بچنے کا ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، سن لیجئے، عمل کیجئے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 8311، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روک رکھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے عذر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا رجاء بن حیات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز، اگر تو عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے تو مسلمانوں سے محبت کر، اور مسلمانوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس طرح تو دنیا میں بھی محفوظ رہے گا اور آخرت میں بھی محفوظ رہے گا۔ تو زبان کی حفاظت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے گا۔ اپنے غصے کو ہم مخلوق سے روک کر رکھیں، خالق ہم سے اپنا غضب روک دے گا۔ تو قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام عذاب کا دن، سزا کا دن۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بے حساب بخش دے اور ہمیں سزا نہ دے، کیونکہ سزا ہم سہ نہیں سکتے۔ کفار کے لیے ہمیشہ کی سزا ہے، منافقین کے لیے سخت سزا ہے، ریاکاروں کے لیے اور دیگر مجرموں کے لیے طرح طرح کی سزائیں۔ اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو بے حساب بخشے جائیں گے، جو اس کے کرم سے اس کے فضل سے آسان حساب سے بخشے جائیں گے۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام یوم الزلزلہ، زلزلے کا دن، اور پارہ 30 میں پوری سورت اس کے نام سے۔ آئیے سورت سنتے ہیں، سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ترجمہ کنز الایمان، جب زمین تھر تھرا دی جائے۔ تفسیر، قیامت قائم ہونے کے نزدیک یا روز قیامت۔ ترجمہ، جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ تفسیر، اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے، خزانے، مردے سب باہر نکل پڑے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور آدمی کہے اسے کیا ہوا؟ تفسیر، کہ ایسی مضطرب ہوئی، اتنا شدید زلزلہ آیا کہ جو کچھ اس کے اندر تھا، یعنی زمین کے اندر تھا، سب باہر پھینک دیا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔ کون؟ زمین۔ تفسیر، اور جو نیکی بدی اس پر کی گئی سب بیان کرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر مرد عورت نے جو کچھ اس پر کیا، زمین پر کیا، زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں روز یہ کیا، فلاں روز یہ کیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ کس کو؟ زمین کو، کہ اپنی خبریں بیان کرے اور عمل اس پر کیے گئے ہیں ان کی خبریں دیں۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، جہاں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اس طرف پھیرا جائے گا، اور کئی راہ ہو کر، کوئی دائیں طرف سے جنت میں جائے گا، کوئی بائیں طرف سے جہنم میں جائے گا، تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں، اپنے اعمال کی جزا دکھائی جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہر مومن و کافر کو روز قیامت اس کے نیک و بد اعمال دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ تعالی بدیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائیں گی کیونکہ کفر کے سبب اکارت ہو چکی اور بدیوں پر اس کو عذاب کیا جائے گا. حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کافر نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزا دنیا ہی میں دیکھ لے گا، یہاں تک کہ جب دنیا سے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، اور مومن اپنی بدیوں کی سزا دنیا میں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی بدی نہ ہوگی. اس آیت میں ترغیب ہے کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور ترہیب ہے، یعنی ڈرایا گیا ہے کہ گناہ چھوٹا بھی وبال ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا پہلی آیت مومنین کے حق میں اور پچھلی کفار کے حق میں. مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے روز شدید زلزلہ ہوگا، زمین تھر تھرا جائے گی اور کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ اس پر باقی نہ رہے گا، سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا. زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، خزانے ظاہر کر دے گی، جو اس میں مردے دفن ہوں گے سب باہر نکال دے گی. اب آدمی کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، کیوں اتنی مضطرب ہے، کیوں اتنی ہل رہی ہے، کیوں اتنا شدید زلزلہ ہے کہ جو اس پر تھا سب باہر نکال دیا. اور زمین اپنی خبریں بتائے گی اور گواہی دے گی کہ اس پر فلاں مرد یا فلاں عورت نے کیا کیا کام فلاں فلاں دن کیا. اور زمین یہ سب کچھ کیوں کرے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو حکم ہوگا، اور قیامت کے روز لوگ حساب کے لیے لائے جائیں گے، اور پھر کوئی دائیں طرف سے جنت میں جائے گا، کوئی بائیں طرف سے جہنم میں جائے گا. سب کو اپنے کیے ہوئے اعمال دکھائے جائیں گے، نیک کو نیک اعمال دکھائے جائیں گے، بد کو بد اعمال دکھائے جائیں گے. اور قیامت کے روز نیک اور بد اعمال دکھانے کے بعد کیا ہوگا؟ مومن کی نیکیاں اور بدیاں دکھا کر اللہ بدیاں بخش دے گا، نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا. تو کسی بھی نیکی کو چاہے وہ تھوڑی ہو کارآمد سمجھنا چاہیے، اور چھوٹا سا گناہ بھی وبال ہو سکتا ہے. تو قیامت کو یوم زلزلہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت بڑا زلزلہ رونما ہوگا. یہ زلزلہ کیوں آئے گا؟ اس کے 3 اسباب قیامت کے زلزلے کے تفسیر عزیزی میں لکھے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی تجلی فرمائے گا قیامت کے روز، تو اس تجلی الہی کی عظمت پر زمین کی اجزاء بکھر جائیں گے، جیسا کہ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں ارشاد ہوتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا روڑ چمکایا اسے پاش پاش کر دیا. زمین پر جو زلزلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی تجلی کی بنا پر ہوگا. دوسری وجہ یہ ہوگی کہ جب مردے اٹھائے جائیں گے، نافرمان اٹھائے جائیں گے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوگا، تو زمین پر شدید زلزلہ آ جائے گا. تیسری وجہ یہ ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس آواز کی شدت کی وجہ سے جو ہوا میں شدید لہریں پیدا ہوں گی، اور یہ ہوا زمین کے مساموں میں سوراخوں میں داخل ہوگی تو زمین میں شدید ترین زلزلہ آ جائے گا، لرزہ آ جائے گا، زمین زور زور سے ہلنے لگے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے حساب سے بچائے، قیامت کی پریشانی سے بچائے. قیامت کو پریشانی کا دن بھی کہتے ہیں، یوم القلق، پریشانی کا دن. پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. دلوں کا الٹ جانا کیا ہے؟ شدت خوف اور اضطراب سے الٹ کر دل گلے کو آ جائیں گے. اور قیامت کی ہولناکی، وہاں کی دہشت، گھبراہٹ،
اور وہاں کی ہولناکی کی وجہ سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، تو قیامت کا دن پریشانی کا دن ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2699، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کی، اللہ عز و جل قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل دنیا میں اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو قیامت کی پریشانیوں سے بچنا ہے، بالکل یہی آرزو ہونی چاہیے، یہی تمنا ہونی چاہیے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں سے پریشانی دور کریں۔ اب مسلمانوں سے پریشانی کیا دور کرنی ہے؟ اب تو مسلمانوں کو خود ہم پریشان کر رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، بھتے وصول کر رہے ہیں، کمزور کو مار رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گھور رہے ہیں، مال اس کا ہڑپ کر رہے ہیں، قرضہ دبا رہے ہیں۔ تو قیامت کی پریشانی سے کیسے بچیں گے؟ تنگ دست کو آسانی دیں گے تو قیامت میں اور دنیا میں بھی آسانیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب آسانی کا دینی ہے، مسلمانوں کو مشکلوں میں ڈال رہے ہیں۔ مسلمان کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے اندر واقعی عیب ہے، ہم کسی کو بیان نہ کریں، شریعت کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ بتائیں، چھپائیں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپائے گا اور آخرت میں بھی ہمارے عیب چھپائے گا۔ ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 2538 ہے، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ اقالہ کیا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اقالہ کیا ہے؟ کہ اس نے کوئی چیز خریدی تو واپس کرنے پر اس سے وہ چیز لے لی جائے، یہ ہے اقالہ۔ قیامت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو دکاندار ہیں، بزنس کرتے ہیں، کسی کو چیز دی، اس نے واپس کی تو اس سے بخوشی لے لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ایسا کرنے والے بھی بروز قیامت اللہ کی رحمت سے پریشانیوں سے دور رہیں گے۔ قیامت کے ناموں میں ایک نام یوم البقاء، باقی رہنے کا دن، یہ بھی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، پراتی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 17 میں ہے، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی زندگی کی ابتدا کب ہوگی؟ قبروں سے اٹھنے پر، انتہا کوئی نہیں ہے۔ اور پچھلی 3 زندگیوں سے یہ زندگی اعلیٰ ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہے، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک برزخ کی زندگی، یعنی مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے، اور آخرت کی زندگی اعلیٰ ہے، خیر و ابقیٰ۔ خیر کس لیے؟ کہ آخرت میں جو اللہ تعالیٰ راحتیں دے گا اس میں تکلیفیں نہیں ہوں گی، کسی نعمت میں حاکم حکیم عالم کی روک ٹوک نہیں، رب کی ناراضی کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ اور آخرت ابقا اس لیے ہے کہ اسے فنا نہیں، وہاں فنا ہونے والی چیز جو موت ہے وہ بھی فنا ہو جائے گی۔ تو جس نیکی کا تعلق آخرت سے ہو جائے وہ باقی ہو جاتی ہے۔ یوم البقاء قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور وہ دیکھے اس انگلی پر کتنا پانی لایا۔ تو دنیا سے آخرت افضل ہے، اور قیامت کے ایک ناموں میں سے یوم البقاء بھی ایک نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی سوچ عطا فرمائے، باقی رہنے والی زندگی کی طرف توجہ عطا فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے